بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائنتھ کلاس بائیولوجی میں لاسٹ جو ٹاپک ہم نے لیا تھا چیپٹر 5 میں خلوی چکر، ہمارا سیل سائیکل چل رہا تھا، کروموزومز کو ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل سائیکل یا خلوی چکر۔ ٹھیک ہے، خلوی چکر کیا چیز ہے؟ جیسا کہ اس کے بارے میں پہلے بتایا انٹروڈکشن میں کہ ایک سیل ڈویژن سے لے کر دوسری سیل ڈویژن تک کا، یعنی ایک خلیے کی تقسیم، ایک خلوی تقسیم سے لے کر دوسری خلوی تقسیم تک کا جو سارا مرحلہ ہوتا ہے وہ خلوی چکر کہلاتا ہے۔ یہ دو حصوں پر ہوتا ہے۔ ایک جو ہے، ایک حصے میں خلیہ جو ہے تقسیم کی تیاری کرتا ہے، اور دوسرے حصے میں خلیہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ جس حصے میں خلیہ جو ہے وہ تقسیم کی تیاری کرتا ہے وہ انٹرفیس یا مابین مرحلہ کہلاتا ہے، اور جس میں خلیہ جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، اپنی تقسیم کا عمل جو کرتا ہے وہ جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مائٹوسس ہوتا ہے اور ایک میوسس ہوتا ہے۔ یہاں ہم مائٹوسس کی بات کریں گے، اس میں جو ہے 4 فیز ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنی اس آسانی کے لیے ہم اسی چیز میں دیکھیں جو ہم نے انٹروڈکشن میں جو ایک سائیکل دیکھا تھا، یہاں جو ہے یہ جو خلوی تقسیم کا جو یہ حصہ سیل سائیکل کا یا خلوی چکر کا جو یہ حصہ ہے، یہاں جو خلیہ ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا بلکہ تقسیم ہونے کی تیاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ جو ہے بڑھوتری کی طرف بھی بڑھتا ہے، اس کے علاوہ ڈی این اے جو ہے اس کی نقل بھی کرتا ہے، اور مائٹوسس کی طرف جو ہے یا خلوی تقسیم کی طرف جو ہے وہ آخری تیاری بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو یہاں سے لے کر یہ پورا ادھر سے یہاں تک کا جو ریڈ کے علاوہ، جو ایم کے علاوہ جو سارا ہے، وہ جو ہے یہ حصہ جو ہے یہ انٹرفیس کہلاتا ہے یا مابین مرحلہ کہلاتا ہے، جس میں خلیہ جو ہے وہ تقسیم ہونے کی تیاری کرتا ہے۔ اس میں G1 آ جاتا ہے، ایس آ جاتا ہے، اور G2 آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مائٹوسس کا سلسلہ، جس میں جو ہے تقسیم ہوتی ہے، وہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے 4 مرحلے ہوتے ہیں: پروفیس، میٹافیس، اینافیس اور ٹیلوفیس۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کتاب میں مزید تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ تبدیلیوں کی ترتیب جو کہ خلوی تقسیم سے دوسرے تقسیم کے دوران خلیے میں رونما ہوتی ہے، خلوی چکر کہلاتی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ خلوی چکر کے 2 مراحل ہیں۔ ایک مابین مرحلہ، وہ مرحلہ جس میں خلوی تقسیم انجام نہیں پاتی، اور یعنی اس کی تیاری کرتا ہے، تقسیم ہوتی نہیں ہے لیکن اس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایم مرحلہ وہ مرحلہ جس میں خلوی تقسیم انجام پاتی ہے۔ خلوی چکر کے دوران جو تبدیلیاں ترتیب سے انجام پاتی ہیں وہ خلوی نشو و نما ہے۔ ڈی این اے کی نقول کا بننے میں خلوی تقسیم ہوتی ہے۔ تبدیلیوں کی یہ ترتیب خلوی چکر کہلاتی ہے۔ یعنی اس میں جو ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا کہ سیل گروتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے علاوہ ڈی این اے کی نقل بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور مائٹوسس کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہاں یہی بات بتائیے کہ خلوی چکر کے دوران جو تبدیلی ترتیب سے انجام پاتے ہیں وہ خلوی نشو و نما ہے، ڈی این اے کی نقول ہے، اور اس کے بعد خلوی تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں مابین مرحلہ جو انٹرفیس کہلاتا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، جس میں جو خلیہ ہے وہ تقسیم کی تیاری کرتا ہے۔ خلوی چکر کا وہ حصہ ہے جو کہ 2 خلوی تقسیمی دور کے درمیان کا دورانیہ ہے۔ یہ مرحلہ خلوی نشو و نما اور ڈی این اے کی تالیف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خلیہ جب تقسیم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بڑھنے کی طرف جاتا ہے، مزید بڑھتا ہے، اور پھر بیچ میں ڈی این اے کی جو ہے وہ کاپی کرتا ہے۔ یہ کاپی ضروری ہوتی ہے۔ اچھا، ڈی این اے کی کاپی کس طرح ہوتی ہے؟ وہ کروموزوم کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ہم نے کروموزومز میں تفصیل سے دیکھ لیا تھا۔ کروموزوم کی شکل پہلے کچھ اس طرح ہوتی ہے، اس کے بعد یہ اپنی کاپی اپنے ساتھ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور شکل کچھ اس طرح سی ہو جاتی ہے، اور یہاں یہ سینٹرومیئر سے جڑے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب تقسیم ہوتی ہے تو یہ بیچ سے یوں اسپلٹ ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ایک طرف چلا جاتا ہے اور ایک دوسرے دختر خلیے میں یا سسٹر سیل میں جو ہے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاٹر سیل میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو کاپی ہے، جو کروموزوم پہلے
اس شکل میں تھا اور اس نے اپنی کاپی بنائی جو اس کے پاس اس شکل میں آ گئی. یہ جو ہے یہ دو، ایک جو ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، یہ کرومیٹڈ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہلاتے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ پورا کا پورا جو ہے کہنا چاہیے وہ کروموزوم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں انہوں نے کیا مابین مرحلے کو مزید 3 ذیلی مرحلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. وقفہ اول جس کو G1 فیز کہا جاتا ہے، تالیفی مرحلہ جس میں کاپی ہوتی ہے S فیز کہا جاتا ہے. وقفہ دوم G2 فیز جہاں آخری تیاری جو ہے انزائم وغیرہ خامرہ وغیرہ تیار کرتا ہے تقسیم کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں G1 مرحلے کی جو ہے وہ تفصیل بتائی ہے. ٹھیک ہے، یہ مرحلہ بہت سی میٹابولک کارکردگیوں کا مرحلہ. اصل میں جب ایک خلیہ تقسیم ہوتا ہے، جیسے یہ خلیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تقسیم ہونے کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے خلیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خلیہ دوبارہ اس سائز میں آنے کی طرف کوشش کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری میٹابولک کارکردگیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہی بات یہاں بتائی گئی ہے. اس مرحلے میں خلیہ اپنی جسامت میں بڑھتا ہے، مخصوص خامروں کی تشکیل ہوتی ہے اور ڈی این اے کی تشکیل کے لیے اس کی بنیادی اکائیاں جو ہیں، اس کی بنیادی اکائیاں نیوکلیوٹائڈ. اچھا، ڈی این اے کی جو تشکیل ہوتی ہے، جو اس کا کس طرح بنتا ہے، یہ پوری کی پوری بات جو ہے وہ ٹیکسونومی درجہ بندی میں جو ہے وہ تفصیل سے بتائی گئی ہے، اس میں دیکھی جا سکتی ہے. تو یہاں پر وہ نیوکلیوٹائڈ جو ہیں وہ جمع کیے جاتے ہیں اس کام کے لیے. ٹھیک ہے. G1 مرحلہ وقفہ اول کے ایک نقطے پر آ کر خلیہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے جہاں خلوی چکر رک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں اگر ہم دیکھیں یہ جو بات بتائیے، ہوتا یہ ہے کہ جب یہ خلیہ تقسیم ہو گیا، یہاں تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ نئے 2 خلیے بن گئے، تو اب ایک خلیے میں جو ہے اگر اس نے مزید تقسیم ہونا ہوگا تو یہ چیزیں چلیں گی. ٹھیک ہے، یہ تینوں فیز چلیں گے، G1 S G2. اور اگر اس نے تقسیم نہیں ہونا ہوگا تو یہ ڈائریکٹ G0 فیز پہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، گیپ 0 پہ چلا جائے گا. اس قسم کی جو تقسیم ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ اس کی مثال ہم یوں لے لیں کہ جب ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر نشو و نما اور بڑھوتری بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر زیادہ تر یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ایک بندہ بالکل جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر مزید خلوی تقسیم نہیں ہوتی، تو اس کے اندر زیادہ تر خلیے جو ہیں وہ یہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں G0 کا. ٹھیک ہے. تو یہاں یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر وہ سیل جو ہے تقسیم ہونے کی تیاری میں نہ ہو تو پھر وہ جو ہے وہ گیپ 0 فیز میں چلا جاتا ہے. یہ مرحلہ G0 کہلاتا ہے. کہاں گیا؟ اچھا، وقفہ اول کے ایک نقطے پر آ کر خلیہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، کچھ سرکمٹانسز ہوتے ہیں جس میں یہ چیز ہوتی ہے، جہاں خلوی چکر رک جاتا ہے. یہ مرحلہ G0 کہلاتا ہے. یہ مرحلہ جو ہے دنوں، ہفتوں، زندگی بھر کے وقفے پر محیط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، جتنے ٹائم تک وہ رکا رہے گا تقسیم سے تو وہ اس کا خلیے کا G0 مرحلہ ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ جو آتا ہے G1 کے بعد وہ آتا ہے تالیفی مرحلہ، جس کو سائنتھسس فیز کہتے ہیں، S فیز کہتے ہیں. اس مرحلے کے دوران ڈی این اے مالیکیولز کی نقول ہوتی ہے اور نئے ڈی این اے مالیکیول کی تالیف عمل میں آتی ہے. جیسا کہ کروموزومز میں بتایا تھا کہ خلوی تقسیم کے وقت پہلے یہ ایک شکل میں ہوتے ہیں، اس طرح یہاں سے بھی ایک ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ صرف اتنا حصہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ تالیف کر لیتا ہے تو یہ کاپیز کی اس کے ساتھ اس طرح ڈبل میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ ایس فیز میں ہوتی ہے، سائنتھسس فیز میں یا تالیفی مرحلے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے G2. اچھا، نئے ڈی این اے مالیکیول کی تالیف عمل میں آتی ہے. اس طرح خلیے کا کرومیٹن مادہ دگنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تقسیم کے لیے دگنا ہو جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی کہا اس کو ایک ہی کروموزوم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا وقفہ G2. اس مرحلے میں مندرجہ ذیل تبدیلیاں عمل پذیر ہوتی ہیں. خلیہ جسامت میں مزید بڑھتا ہے، خلوی عضویے کی نقول ہوتی ہے، یعنی مزید خلوی عضویے جو ہیں
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सेंट्रियोल्स वगैरह हैं, जो और बाकी खुलवी उज़वें हैं उनकी भी नकुल तैयार होती हैं, ताकि जो दो सेल बनने वाले हैं, दो खुलिये बनने वाले हैं, उनमें तमाम चीज़ें बराबर बराबर जाएं, ठीक है। तो इसका मुख्तसर सा यहाँ इस फेज़ में दोबारा देख लेते हैं। ये जो है ये इंटरफेस कहलाता है, ठीक है, जिसको माबैन मरहला कहते हैं। इसमें G1 होता है, जिसके अंदर जो है नशोनुमा होती है, सेल मज़ीद बढ़ता है तक़सीम के बाद। एस फेज़ आता है, जिसमें DNA की नकुल बनती हैं, क्रोमोज़ोम जो है डबल शेप में आ जाता है। और G2 होता है, जिसके अंदर जो है मज़ीद जो है खुलवी उज़वी जो हैं उनकी नकुल तैयार होती है, और मज़ीद एंज़ाइम्स वगैरह, खामरे वगैरह बनते हैं, ताकि आगे तक़सीम में आसानी हो सके, ठीक है। तो ये, और कभी कभी ऐसा होता है कि G0 फेज़ में भी जाता है खुलिया। ये G0 फेज़ वो फेज़ कहलाता है जिसमें ये तमाम फेज़ नहीं आते, यानी तक़सीम की तरफ जो है वो खुलिया नहीं जाता है।